صلوات عنایت فرما دیجیے محمد آل محمد۔ عزیزان محترم، مضمون کا آغاز کرنے سے پہلے 2-3 منٹ آپ کے لیں گے۔ پہلی مجلس ہے، 1-2 پیغامات۔ سب سے پہلی بات ہے کہ ماشاءاللہ خوشی ہوئی کہ یہاں تمام افراد ماشاءاللہ سب ماسک لگا کے بیٹھے ہیں، SOPs کا خیال کیا جا رہا ہے۔ یہی چاہیے، نظم و ضبط چاہیے۔ ڈاکٹرز کا آپ کہہ رہے ہیں حکم ہے، میں کہہ رہا ہوں فتویٰ ہے۔ اس میں کس کا فتویٰ چلتا ہے؟ ڈاکٹرز کا، جو عالم کو بھی ماننا پڑتا ہے نا۔ تو ہم وہی آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ جو بالکل شرعی حکم ہے، یہ شرعی حکم ہے کہ جو ڈاکٹر کہتے ہیں وہ کرنا ہے۔ تو لہٰذا اب میرا کیونکہ آپ سے فاصلہ ہو گیا تو میں نے ماسک اتار دیا، سب ماسک لا کے بیٹھے ماشاءاللہ۔ اس کا پورے جلوسوں میں بھی خیال کریں گے انشاءاللہ، سب ٹھیک ٹھاک ہوگا، سب ہے۔ یہ تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہوگا، لیکن نظم و ضبط کے ساتھ SOPs کا خیال کریں گے۔ ماسک سب بھائی میں بہت بہادر ہوں، لیکن دوسرے نے کیا قصور کیا ہے؟ لہٰذا اپنے بھائی کا خیال کرتے ہوئے ماسک لگا رہے ہیں انشاءاللہ۔ ایک بات، دوسری بات، ہر سال جب محرم آتا ہے آپ جانتے ہیں، محرم پہلے خواہ مخواہ کے شور و غوغا تھا، بچایا جاتا ہے پتہ نہیں کیا ہوگا کیا ہوگا کیا۔ میں سیدھی سی بات ہے، ہمیں محرم کرنا ہے، ہمیں مجالس برپا کرنی ہے، ہمیں جلوس اٹھانے بات ختم۔ اس کے سوا دنیا میں کچھ بھی ہو جائے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور جناب سید الشہداء کی یاد سب منا رہے ہیں، آپ جانتے ہیں سب منا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کو چھوڑ دیجیے آپ، حسین نہ شیعوں کا ہے نہ سنیوں کا ہے، حسین انسانیت کی میراث ہے، یہ حقیقت ہے۔ میں لفاظی نہیں کر رہا ہوں، یہ لفاظی نہیں کر رہا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے دن بڑھتے جا رہے ہیں اتنی زیادہ حسین کا ذکر پھیلتا چلا جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کوئی اس کے ٹھیکیدار تھوڑی ہیں، نہ کوئی اور ٹھیکیدار ہے، یہ تو اللہ کا اور حسین کا معاملہ ہے۔ ہم نہیں تھے جب بھی ذکر ہو رہا تھا، ہم نہیں ہوں گے جب بھی ذکر ہوگا۔ لہٰذا اس ذکر کی پرواہ نہ کیا کریں آپ، اس ذکر کی پرواہ نہ کیا کریں کہ کیسے ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا۔ خدا کے من کو نہ معلوم کیا کیا ہو گیا تاریخ میں، مگر ذکر حسین ہوتا رہا ہے نا۔ آپ دیکھیے ماشاءاللہ پوری دنیا میں نشر کیا جا رہا ہے، آپ کے یہ چینل سارے ماشاءاللہ، ہر چینل پہلی محرم ہوتی ہے جو لگتا ہے کہ بس ہر جگہ ادا خانہ بن گیا ہے نا۔ لہٰذا اس کے بھی شکر گزار ہیں اپنے میڈیا کے افراد کے، چینلز کے، جو محرم سے پہلی محرم سے 10 محرم تک جناب سید الشہداء کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا؟ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام ہے ڈسپلن، حوصلہ، اپنے اعصاب اپنے قابو میں رکھنے ہیں، بس یہ ایک پیغام دینا ہے۔ اعصاب کچھ بھی ہو جائے، کیا ہو سکتا ہے؟ سمندر چڑھائے گا، آ جاؤ، زلزلہ آ جائے گا، ہو جائے، ایٹم بم پڑے گا، ہائیڈروجن بم پڑے، کچھ بھی ہو جائے، یہ طے ہے کہ ذکر حسین ہوگا۔ کوئی پرواہ ہے؟ کوئی پرواہ نہیں۔ تمام مومنین کی صحت و سلامتی کی، حفظ و سلامتی کی بلند آواز سے صلوات عنایت فرما دیجیے۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ بے شمار جگہوں پہ جائے گا، دیکھا جائے گا، لہٰذا ہم نے ایسے عنوان کا انتخاب کیا ہے کہ جو سب کے لیے سود مند ہو، سب کے لیے فائدہ مند ہو۔ یہ فقہا کیا ہے؟ یہ مرجعیت کیا ہے نا؟ کہاں سے شروع ہوئی؟ یہ کوئی ہماری اصطلاح ہے؟ آج کے علماء نے ایجاد کر لی ہے یا نہیں؟ اس کی کوئی تاریخ ہے، اس کا کوئی پس منظر ہے؟ میں نے عرض کر دیا کہ سب کے لیے، کیونکہ یاد رکھیے گا کہ تقلید کا مسئلہ 80% مسلمانوں میں موجود ہے۔ کتنے فیصد؟ 80%۔ باقی وہ ہمارے اہل حدیث اور سلفی حضرات اور اہل خبر جو کہلاتے ہیں، اخباری، بڑے احترام سے ہم نے ان کا بھی ذکر کر دیا۔ کوئی جھگڑا تھوڑی، جھگڑے کی بات تھوڑی ہے۔ ایک فکری اختلاف ہوتا ہے، ہوا کہ فکری اختلاف انسان کا حق ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیے۔ اگر انسان صرف یہ سوچ لے کہ بھائی فکری اختلاف پہلے بھی تھا، فکری اختلاف ابھی تو کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں، ایک دوسرے کو فتوے لگا رہے، ایک دوسرے کو کرنے، اس کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ تو میں نے عرض کر دیا کہ میرا جو موضوع ہے وہ 80% مسلمانوں کی تو ویسے ہی نمائندگی کر رہا ہے، کیونکہ 80% جو ہے وہ تقلید کے قائل ہے۔ تو اب یہ ہے کیا کہ صاحب یہ نئی اصطلاح کرا دینا آج پہلی مجلس ہے۔ اچھا اس کا ہوتا کیا ہے پہلی مجلس میں؟ کہ یہ ہے دیباچہ، کسی بھی کتاب کا ایک دیباچہ ہوتا ہے نا، ایک مقدمہ ہوتا ہے، پوری کتاب میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اس دیباچے میں لکھ دیا جاتا ہے نا۔ کیوں لکھا جاتا ہے؟ اس کو پہلے پڑھ لے انسان، پھر سوچے کہ میرے پڑھنے کی کتاب ہے کہ نہیں ہے۔
ہاں کہیں دھوکے میں پوری کتاب پڑھ جائے بعد میں کہ تو میرے مطلب کی تھی ہی نہیں. تو پہلی مجلس ہماری ہمیشہ اس دھوکے سے نکالنے کے لیے ہوتی ہے کہ بھائی بے خبری میں نہیں بتاؤں گا، خبر دے کے بتاؤں گا. دیباچے میں بتا دوں گا کہ مجھے کیا پڑھنا ہے، اگر زندگی رہی باقی مجالس میں کیا پڑھنا ہے تو دیباچہ ہے. آج تعارف کرا دیں گے کہ مرجعیت، فقاہت، یہ سب ہے کیا، قرآن میں ذکر ہے یا نہیں ہے، روایات میں ذکر ہے یا نہیں ہے، حدیث میں ذکر ہے یا نہیں، درایت یعنی واقعہ ہے کہ نہیں ہے، واقعاتی دلیل ہے کہ نہیں. یہ سب چیزیں تسلسل کے ساتھ انشاءاللہ زندگی رہی چلیں گی. آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جوان نسل کو بہت ساری چیزیں جو نہیں معلوم ان تک پہنچا دی جائیں. اپنا فریضہ ادا کرنے کی کوشش کریں گے. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے سورہ توبہ قرآن مجید کا نواں سورہ توبہ، اس کی 122ویں آیت جو روز سرنامہ کلام قرار پائے گی. وما کان المؤمنون، جتنے بھی مومن ہیں ان پر لازم نہیں لینفروا کافۃ کہ یہ سب کے سب اکٹھے نکل جائیں. وما کان المؤمنون لینفروا کافۃ، یہ سب کے سب نکل جائیں ضروری نہیں، واجب بھی نہیں، سب کے سب نہ نکل جاؤ. اللہ کی راہ میں سب کے سب نہ نکل جاؤ. ابھی اللہ کی راہ میں نکلنے سے کیا مراد ہے؟ آیت کے بعد والے حصے میں بتایا جا رہا ہے. پہلے کیا ارشاد ہے؟ وما کان المؤمنون لینفروا کافۃ، اور اس کے بعد فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ لیتفقهوا بالدین. کس لیے نہیں نکلے؟ سب کے سب نہ نکلے. اس کے بعد بتائیں گے کہ نہیں، بلکہ ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے. ہر گروہ میں سے، یا یوں کہیے کہ تم میں سے ہر گروہ میں سے ایک جماعت کیوں نہیں نکلتی؟ فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ، کیوں نہیں نکلتی؟ کاہے کے لیے؟ لیتفقهوا بالدین، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ایک جماعت کا نکلنا واجب ہے، امر ہے، حکم ہے اللہ کا کہ تم میں سے کیوں نہیں نکلتی ایک جماعت. یعنی ہر گروہ میں سے ایک جماعت کو کاہے کے لیے نکلنا ہے؟ سفر کرنا ہے. کس کے لیے سفر کرنا ہے؟ لیتفقهوا فی الدین. فقہ کا لفظ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ پہلے بتا دیجئے. ارے فقہ کا معنی کیا ہے؟ غور و فکر کرنا. فتفقهوا فی الدین، دین میں غور و فکر کرنا. اسی لیے اصطلاح بن گئی فقہا، جو دین میں غور و فکر کرے، فقیہ جو دین میں غور و فکر کرے، فقہ یعنی دین کا شعور، دین کی آگہی. اب سمجھ میں آ رہی اصطلاح؟ یہ قرآن نے دی بھائی، کسی عالم نے نہیں گڑھی. یہ اصطلاح کس نے دی؟ یہ قرآن نے اصطلاح دی. ابھی جب روایات پڑھیں گے معصومین تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ فقہا کا مقام مولا عارفان کی نظروں میں کیا ہے. اور پھر انشاءاللہ بات پرسوں تک پہنچے گی تو پھر اس فقی کو ایک اور معراج تک پہنچا دیں گے. لیکن ابھی آیت کی تشریح پہلے کرتے ہیں آپ کے سامنے. لیتفقهوا فی الدین، کیوں؟ وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِ. کیوں حاصل کرے؟ اس کی وجہ بتا دی. پہلے تو یہ بتا دیا کہ ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو دین کا علم حاصل کرے. اگر نہیں حاصل کرے گا کوئی تو سب کے سب گناہگار. کیوں؟ واجب کفائی ہے. ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ابھی جب مثال دے دیں گے تو پھر آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ ہم مثال اتنی اچھی دے دیں گے تاریخ سے آپ کو کہ آپ کو جو کہتے ہیں بھولیں گے نہیں کبھی آپ ساری زندگی. جو میں بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں ہونا چاہیے نا. نہیں ہوگا تو سب گناہگار. بھائی ایک آدمی کی تو ضرورت ہے کم سے کم ہر معاشرے میں. معاشرے میں ایک گروہ میں، ایک جماعت میں، ایک علاقے میں ایک آدمی ایسا ہونا چاہیے جو دینی ضروریات کو پوری کرے. کیا ہے یہ دینی ضروریات؟ مجھے بتائیے. دنیا کا کتنا بھی بڑا پڑھا لکھا ہو، جاہل ہو، جیسا بھی ہو، زندگی میں اسے فقہ کی ضرورت پیش آئے گی کہ نہیں؟ بتا دیجیے. بھائی حلال حرام کی ضرورت پیش آئے گی کہ نہیں؟ نکاح اور اس کی ضد میں لفظ نہیں کہنا چاہتا لوگ ڈر جائیں گے. ان سب میں کسی دین کا علم جاننے والی کی ضرورت پیش آئے گی کہ نہیں؟ ہر چیز میں کاروبار کرے گا. دیکھیں دین کا علم کیسا علم ہے. ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، کتنا ہی بڑا، اللہ سب کو عزت دے. ہم تو خود بچوں سے کہتے ہیں خوب پڑھو، انجینئر بنو، ڈاکٹر بنو، سائنسدان بنو. کیوں؟ ضرورت ہے نا قوم کی. لیکن انصاف سے بتائیے کتنا ہی بڑا ڈاکٹر بن جائے کہیں نہ کہیں اس کو اپنی میڈیکل سائنس میں مسئلہ پیش آئے گا کہ نہیں پیش آئے گا؟ حلال ہے کہ حرام ہے؟ بتائیے آئے گا نا. جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ لہذا جتنے بھی شعبے ہیں، تجارت ہو، کھیتی باڑی ہو، کہیں کا بھی ہو، تو علم دین کتنا اہم ہو گیا. علم دین اتنا اہم ہو گیا کہ جناب زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں اس لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ ایک نہ ایک گروہ جاؤ تاکہ جس شعبے میں ضرورت ہو حلال حرام بتانے کی اس کو بتاؤ. سمجھ میں آئی بات؟ اب اتنا بڑا علم کہ جو سارے علوم پر حاوی ہے نا.
بھائی ڈاکٹر کو ضرورت پڑی، انجینئر کو ضرورت پڑی، قانون دان کو ضرورت پڑی، وکیل کو، جو بھی ہے، مزدور ہو، کسان ہو، زمیندار ہو، فقہ کی ضرورت پڑی کہ نہیں پڑی؟ تو اتنا بڑا علم تو اس کے لیے پڑھنے والا کیسا ہونا چاہیے؟ کتنا ذہین؟ جس کو بھیجا جائے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ پہلے یہی مسئلہ حل کر دیں بھائی، جس کو پڑھنے کے لیے بھیجا جائے کیسا ہونا چاہیے؟ یہ سمجھ لینا چاہیے نا کہ جتنے بھی علوم ہیں ان سب کے لیے فقیہ کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن کیا ہوتا ہے، آدھا پاگل ہے مولوی بنا دو، دماغ میں خلل ہے مولوی بنا دو، فیل ہو رہا ہے ہر سال میٹرک میں، مدرسے میں بھیج دو۔ تو اللہ کے بندوں پھر گلہ کیوں کرتے ہو؟ جو اس لیے میں نے پہلے قید لگا دی۔ اب آئیے، اور بھی باتیں بہت ساری ہیں، لیکن خیر اب پہلی مجلس ہے، آپ کو زیادہ وہ نہیں کرنا چاہتے پریشان۔ ایک ایسی شخصیت کا ذکر کر دیتے ہیں جس کا پورا تعارف کبھی پیش کیا ہی نہیں جاتا، ادھورا، اور جب میں آج پورا اللہم صلی علی محمد، اور آج جب میں اس شخصیت کا تعارف کراؤں گا تو پھر آپ تعجب کریں گے۔ بغیر تعارف کے اس شخصیت کا ذکر کیا جاتا تھا تو مومنین ایسی وہ نارمل لیتے تھے، ٹھیک ہے ہاں بھائی اچھی بات ہے۔ آج جب میں پورا تعارف کراؤں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سارے پھول جو ہیں گلشن ابو طالب اور عبد المطلب کے ہی ہیں، یہ سب ہاشمی پھول ہیں، یہ سب قصے کے گھر کے پھول ہیں، یہ سب ایک ہی وجہ۔ اب میں نام لیتا ہوں آپ کے سامنے۔ پہلا فقیہ باضابطہ، اور بھی بہت سے فقیہ ہیں جسے اللہ کے رسول نے اپنی نیابت دے کر بھیجا۔ کیا دے کر بھیجا؟ توجہ سے سنیے گا، اسی یہ آج مقدمہ ہے، دیباچہ ہے، اسی پر تو ساری مجلسیں چلیں گے۔ نیابت کسے کہتے ہیں؟ یہ جسے میں بھیج رہا ہوں اس کی بات میری بات ہے، اس کی بات میری بات ہے، اس کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، یعنی جو اس کی بیعت کرے گا اس نے میری بیعت کی۔ ایسے ہی ہے نا؟ دیکھیں وہ معصوم نہیں ہے، کتنے لوگ ایسے جو معصوم نہیں ہیں، 14 معصوم میں نہیں ہیں، لیکن ان کو نائب بنا کے بھیجا جا رہا ہے، اس تاکید کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے یہ جو آ رہا ہے یہ میرا نائب ہے، یہ جو کہے گا میرا کہا ہے، یہ جو کہے گا میرا کہا ہے، اور جو اس کے ہاتھ میں اسلام قبول کرے گا، بیعت کرے گا، اس نے میرے ہاتھ میں بیعت کی۔ تو پہلا فرد کون ہے؟ جوان بیعت عقبہ ثانی یاد ہے نا؟ سعد ابن زرارہ اسلام لے کر آئے تھے، 72 افراد ساتھ تھے، اور آ کر انہوں نے گزارش کی تھی کہ اللہ کے رسول ہمارے ساتھ کوئی بھیجیے تو صحیح جو اسلام کی تعلیم دے۔ پہلا مرحلہ ہے یہ یثرب میں، جو بعد میں مدینہ بنا، اس کا پہلا مرحلہ ہے۔ پہلے مرحلے میں کس کی ضرورت پڑی؟ ایک عالم کی۔ کہہ دیتے مدینے والے لوگ اللہ کا رسول موجود ہے، ہم اس کی کیوں مانے؟ غیر معصوم ہم اس کی کیوں مانے؟ ہوتا ہے نا غیر معصوم کی تقلید نہیں کرتے، تو اللہ کے رسول سے پوچھو کہ غیر معصوم کو بھیجا کیوں؟ آج تو غیبت کا زمانہ ہے، اس وقت تو اللہ کا رسول ظاہری طور پہ موجود ہے، وجود صاحب نے موجود، لیکن بھیجا کسے بھیجا؟ وہ بھی ایک جوان کو، اور بزرگوں کے ساتھ۔ سعد ابن زرارہ، اسد ابن زرارہ تو بزرگ ہیں بھائی، ان کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں بھائی یہ تو جوان ہے، میرا علم زیادہ ہے، اس کو کہاں بھیجنا؟ ہم کہتے نہیں یہی ہے، اسے میں نے تیار کیا۔ ابھی بتاتا ہوں مصعب ابن عمیر ہے کون، بس اتنے ہی سنتے نا۔ اور جنگ بدر میں ان کو ایک پرچم بھی یاد رکھیے، ایک ہوتا ہے رایت جنگ، یعنی ایک پورے لشکر کا علم ہوتا ہے، جو ان جنگوں میں کس کے پاس تھا؟ مولا عارفان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے آپ سلام۔ اس کے بعد پھر پرچم برداروں کی تقسیم ہوتی ہے، میں وہ الگ تفصیل جب علم پہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ بیان کر دیں گے آپ کے سامنے اس کی تفصیلات۔ اس میں ایک علم بردار کون ہے؟ جناب مصعب ابن عمیر، احد میں بھی رہے، احد میں شہید ہے۔ کون یہ مصعب ابن عمیر؟ اب میں ان کا شجرہ پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ گھر کے ہی ہیں لوگ۔ جس پہلے فرد کو بھیجا وہ بھی اپنا ہی ہے، مصعب ابن عمیر ابن ہاشم ابن مناف ابن عبد الدار۔ اس جناب ہاشم کی بیٹی میں سمجھیے گا، کیونکہ عبد الدار تک جا رہے ہیں نا۔ اب یہ ذرا سا شجرہ سمجھے، کیونکہ مجھے تاریخی تو پڑھنا ہے، تمام مسلمانوں کے لیے فائدہ ہو جائے گا، جہاں بھی دنیا میں دیکھیں گے تو ایک خالص ان کے ذہن میں نہیں رہے گی، ایک بات مکمل ہو جائے گی۔ اجازت دیتے ہیں پڑھ دوں پورا شجرہ؟ سلامات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے دیکھیے، جناب قصے وہ تیسرے فرد عدنان کی اولاد میں جن کا لقب ہے قریش۔ کیا لقب ہے؟
قریش یاد رکھیے قریش 3 ہستیوں کا لقب ہے, بتا دیں گے کبھی آپ کو. تو یہ قصے جناب قصے ابن کلاب ان کا قریش لقب ہے. ان کے 4 بیٹے تاریخ میں 4 بیٹے, عبد مناف, عبد الدار, عبد العزہ, عبد قصے, 4 بیٹے. ٹھیک ہے. عبد الدار کون ہے؟ اچھا انہیں تقسیم بھی کہتے نا مناسب. بنی ہاشم کو دیا تھا رفادہ, سقایا, کھانے پینے کا ہریوں کا انتظام. کلید دی تھی کسے؟ عبد الدار کو, اپنے بیٹے. چابی خانے کعبہ کی کسے دی تھی؟ عبد الدار کو. طلحہ عثمان ابن طلحہ کے جس کا ذکر آتا ہے نا وہ اسی بنی عبد الدار میں. حضور نے جب فتح مکہ کے وقت پوچھا تھا کہ جب لوگوں نے پوچھا کہ خانہ کعبہ کی چابی کس کے پاس ہوگی تو حضور نے پوچھا تھا پہلے کس کے پاس تھی؟ کہا عبد الدار میں سے عثمان ابن ابی طلحہ کے نام. کہا بس وہ جو قصے کا فیصلہ تھا میرے جد کا وہی فیصلہ تھا, آج بھی چابی بنی عبد الدار کے پاس ہی رہے گی, کسی اور کو نہیں دی, عبد الدار کو. یہ وہ ہے عبد الدار. عبد الدار اور عبد مناف بھائی, سگے بھائی ہیں. توجہ سے سنیے گا بات کو. عبد مناف کا بیٹا ہے ہاشم, جناب ہاشم. عبد مناف کے کون ہے بیٹے؟ جناب ہاشم. عبد الدار کے بیٹے, جناب عبد الدار کے بیٹے مناف, یعنی انہی نے اپنے بیٹے کا نام اپنے بھائی کے نام پہ رکھا. عبد مناف بھائی ہے نا, بھائی. اب سمجھ میں آ رہی بات؟ عبد مناف بھائی, عبد مناف کا بیٹا ہے ہاشم. مناف عبد الدار نے اپنے بیٹے کا نام رکھا اپنے بھائی کے نام پہ. اچھا, ہاشم کا بیٹا عبد المطلب. ایسے ہی ہے. مناف نے اپنے بیٹے کا کیا نام رکھا؟ اپنے چچا کے نام پہ ہاشم. اب سمجھ میں آئی بات؟ مناف نے اپنے بیٹے کا نام کس پہ رکھا؟ اپنے چچا زاد بھائی یعنی کہ چچا کے نام پہ ہاشم نام رکھا. اپنے چچا زاد بھائی ہاشم کے نام پہ اپنے بیٹے کا نام ہاشم رکھا. اب اس ہاشم کے بیٹے عبد المطلب, ان کے بیٹے ہاشم, مناف کے بیٹے ہاشم, ہاشم کا بیٹا عمیر, عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ, ابو طالب. اور بھی بیٹے لیکن عبد المطلب کی 2 بیٹے, ایک عبداللہ ہوئے ایک ابو طالب. اور ان کے بیٹے عمیر, عمیر کا بیٹا ہے مصعب. تو اب یہ مصعب ابن عمیر کس خاندان کا ہوا؟ اب شجرہ پڑھتا ہوں. مصعب ابن عمیر ابن ہاشم ابن مناف ابن عبد الدار ابن قصے, علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصے. صلوات علی محمد علی محمد. اب دیکھیں کیونکہ 9 دن تاریخ پڑھی تو تاریخ میں ایسے ہی ہوتا ہے بھائی, خشکی طریقے کے چکر میں مت پڑھیے گا. وہ مطلب جو آپ کو دے رہا ہوں وہ محفوظ کیجیے گا. مصعب ابن عمیر, باپ اسلام نہیں لائے, یہ لے آئے. مسئلہ ہے بعد میں مسلمان ہو گئے بعد میں, لیکن وہ حالات ایسے تھے مکے کے ہر کوئی اسلام تو نہیں قبول کر رہا تھا. تو مصعب پہ اتنی سختی ہوئی کہ انہیں قید کر دیا گیا. مصعب ابھی والدہ کی مدد سے, اپنی ماں کی مدد سے نکلے اور جو حبشہ جا رہا تھا قافلہ اس کے ساتھ چلے گئے. لیکن 2 سال رہنے کے بعد پھر واپس تیار ہو, واپس آئے حضور کے پاس. اور یہ اتنے اللہ کے رسول نے ان پر اعتماد کیا, اتنا اعتماد کیا کہ جب اسد ابن زرارہ نے کہا کہ ہمیں ایک عالم چاہیے. عالم کیا چاہیے؟ عالم چاہیے جو تعلیم تو دے. مسلمان تو ہو رہے لوگ بنی اسرم میں, مسلسل مسلمان ہونے, لیکن کوئی تعلیم دینے والا نہیں ہے. تو حضور کے اعتماد کا عالم دیکھیے ان پر. حضور نے کہا مصعب میرا چچا زاد جائے گا, ابن عم ہے نا, کہ مصعب ابن عمیر جائیں گے. تو مصعب ابن عمیر کا جب ذکر آ جائے تو سمجھ لیا کیجئے کہ کس گھرانے کا ہے یہ شخص. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. تو مصعب ابن عمیر کو اللہ کے رسول نے اپنا نائب کیا بنا کر بھیجا؟ اپنا نائب. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نہ پوچھا کرو یہ کب سے آ گئی, یہ مرجعیت کب سے آ گئی, یہ نیابت کب سے آ گئی. یہ آئی نہیں ہے, یہ پہلے دن سے. حضرت آدم علیہ السلام دنیا سے جا نہیں سکتے تھے جب تک اپنا نائب کا اعلان نہ کر دیتے. کیا باتیں کر رہے ہو, کیا باتیں کر رہے ہو. کوئی نبی, کوئی پیغمبر, کوئی رسول جا نہیں سکتا دنیا سے جب تک اپنے نائب کا اعلان نہ کر دے. ایک مثال اور دے دوں, جناب موسیٰ علیہ السلام کا نائب کون تھا, وزیر کون تھا؟ جناب ہارون علیہ السلام. ایسے ہی ہے نا, لیکن جناب ہارون کا تو انتقال ہو گیا. جناب موسیٰ کی حیات میں کیا کریں, نہیں جا سکتے, اعلان کریں نیابت کا. لہذا نیابت کا اعلان کیا. جناب ہارون کے بعد کسے نائب بنایا؟ جناب یوشع بن نون.
یوشع بن نون کون تھے؟ دوسرے نائب جناب موسیٰ علیہ السلام کے. جا نہیں سکتا جب تک نائب نہ بنا لے. تو مصعب ابن عمیر کو بھیجا. اور مصعب ابن عمیر گئے, پورا مدینہ جانتا ہے کہ ان کی بات یہ نائب ہے, اس کے ہاتھ پہ جو اسلام قبول کرے گا, یعنی اس نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا. اچھا, سب سمجھا کے بھیجا. پھر جناب مصعب نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول اگر کسی مسئلے میں الجھ گیا تو یہ ہوتا ہے نا بھائی, نائب ہے نا, وہ تو نہیں ہے, نائب الجھ بھی سکتا ہے مسئلے میں, اور یہ آج بھی ہوتا ہے مسئلہ. اللہ کے رسول اگر میں کسی مسئلے میں الجھ گیا تو کوئی بات نہیں, الجھ گیا تو کوئی بات نہیں, یا تو اپنی عقل سے فیصلہ کر دینا. یہ عقل سے فیصلہ کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ اجتہاد. کیا کہتے ہیں بھائی؟ اتنا تمہیں پڑھا دیا, اتنا پڑھانے کے بعد اب اس میں سے اصول نکالنا, فیصلہ کر دینا, اور نہیں پھر بھی خوف ہے تو ہماری طرف رجوع کرنا, ہم بتا دیں گے. گھبرانے کی کیا بات ہے, پریشانی کی کیا بات ہے؟ مسئلہ تو حل کرنا ہے نا. کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو یہ عقل سے فیصلہ کرنا, لیکن عقل سے کب فیصلہ کرے گا؟ جب سارے اصولوں کو جانتا ہو. کب اللہ کے رسول نے جب تعلیم دے کر بھیجا ہے تو معمولی تعلیم تو نہیں ہوگی اللہ کے رسول کی. اس کو حق ہے عقل سے فیصلہ کرنے کے بعد, جس کے پاس وہ سارے اصول ہوں. اسی کو اجتہاد کہا گیا. ہر مجتہد, ہر آدمی عقل سے فیصلہ کرنے کے بعد فتویٰ دینے کا مجتہد تھوڑی ہوتا, جب تک ان سارے اصولوں سے آگاہ نہ ہو جن اصولوں کو استعمال کر کے فتویٰ دیا جاتا ہے. صلوات بھیجیے محمد علی محمد. آئی سمجھ میں آ گئی؟ اب روایت پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے, ایک دو روایتیں پیش کر دیتے ہیں, آسان ہو جائے گا مسئلہ, کیونکہ پھر کل سے تفصیل ہو جائیں گے. ابھی تو مقدمہ پیش کیا ہے. پہلے ہم نے مرحلے میں یہ بتا دیا کہ اللہ کے رسول کے زمانے سے یہ چل رہا ہے, اور میں تسلسل وہیں سے چلوں گا, اطمینان رکھیں آپ. ہر معصومین کا کچھ نہ کچھ نائبین کا ذکر کر دوں گا, جن کو فقیہ کہا. کس نے کہا؟ معصومین نے فقیہ کہا. تو جس کو معصوم فقیہ کہتا ہو وہ کیسا فقیہ ہوگا؟ آ جائے گی بات. آئیے دو روایتیں پیش کر دیتے ہیں آپ کے سامنے, اس کے بعد پھر انشاءاللہ باقی باتیں آپ سے کل ہوگی زندگی رہی. ایک امام حسن عسکری علیہ السلام کی روایت. اچھا, اس تفسیر کا نام ہی تفسیر امام حسن عسکری ہے. اس تفسیر کا نام ہی آپ سے منسوب ہے. اس میں ایک روایت ہے امام کی, اما الحوادث الواقعۃ فیہا. ہمارے بعد, کیونکہ 11ویں امام کی بات پہ 12ویں امام کی غیبت کا زمانہ شروع ہو جائے گا نا, ہمارے بعد جو حادثات پیش آئیں گے, اما الحوادث واقعۃ فیہا فرجعوا فیہا الی رواۃ حدیث. جب ایسے حادثات پیش آئیں تو رجوع کرنا ان کی طرف جو ہمارے علم کے خزینے دار ہوں, امانت دار ہوں, اور ہمارے علم کو تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں. یعنی کن علماء سے رجوع کرنا ہے؟ جو معصومین کے علوم کو بیان کرے, اپنی جیب سے نکال کے نہ پیش کر دے آپ کے ساتھ, جس کا کہیں تذکرہ نہ ہو, وہ امام کے نام پہ معاذ اللہ لگا کے وہ آپ کے سامنے نہ پیش کر دے. کیا پیش کرے؟ الی رواۃ حدیث, ہمارے جو ہمارے چیزیں تم تک پیش کرے. یہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرضہ شریف سے بھی یہ روایت. اما الحوادث, پس کیا چاہیے لوگوں کو؟ یہ امام زمانہ سے امام حسن عسکری السلام علیہ روایت دوسری ہے. اما الحوادث الواقعۃ فیہا, پس اس زمانے میں کیا کرنا؟ فرجعوا الی رواۃ حدیث, جو ہمارے علوم تم تک بیان کریں ان کی طرف رجوع کر لینا, جو بھی ہمارے علوم بیان کریں. اب دوسری حدیث یہ ہے تفسیر امام حسن عسکری سے, کن کی طرف رجوع کریں؟ بھئی یہ تو ایک کلی بات ہو گئی. علم تو سب کے پاس ہو سکتا ہے, آپ جانتے ہیں جو کتابیں پڑھ لے گا اس کے پاس علم ہوگا. نہیں, پہچان کیا ہے؟ معاشرے میں تو ہر قسم کے لوگ ہیں نا, اور آج کل کے زمانے میں تو آپ جانتے ہیں, اللہ رحم کرے آپ کے اور ہمارے حالوں پہ جو کچھ ہو رہا ہے. یہ اتنے بڑے فتنے کا زمانہ دیکھا نہیں تھا. اب اس سے بھی آگے کوئی فتنے کا ہو سکتا ہے تو نہیں معلوم, لیکن ہم تو اسی کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ فتنہ کبریٰ اس وقت جو ہے اس وقت آیا ہوا ہے. اور میں اب پھر آپ سے معذرت چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے موضوع ایسا ہے, ٹاپک ایسا ہے کہ مجھے اسی طرح چلنا ہوگا. خشکی طریقہ فکر نہ کیجیے گا. ہاں, اگر کسی کو نیند آنے لگے تو کالا چشمہ کل سے پہن کے آ جائے, تاکہ مجھے معلوم ہی نہیں ہو کہ سو رہا ہے کہ جاگ رہا ہے. یا جزاک اللہ. بلند آواز سے صلوات بھی نائب فرما دیجیے گا. آپ نے 4, اس پہ ختم کریں گے آج, آپ نے 4 علامتیں بتائیں.
یہ 4 نشانیاں ہو جس عالم میں، اس کی طرف چلے جانا. فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ، عوام کے لیے ہے کہ ان کی تیاری تقلید کا لفظ ہے، ان کی تقلید کر لینا. پہلی صفت کیا ہے؟ سائنن لنفسہ. پہلی صفت کیا ہے؟ سائنن، اپنے نفس کا چوکیدار. سائنن کہتے ہیں چوکیدار، محافظ. سائنن لنفسہ، اپنے نفس کا چوکیدار، یعنی برائیوں سے، گناہ کبیرہ صغیرہ سب سے اپنے آپ کو بچاتا. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ مراجع کی بات ہو رہی ہے جن کی تقلید کی جائے. فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ، جن کی تقلید کی جائے، عام آدمی کی بات نہیں ہو رہی. علم نہ دیکھنا، علم کے ساتھ یہ 4 صفات دیکھنا. سائنن لنفسہ، اپنے نفس کا چوکیدار ہو. حافظا لدینہ، دین کا محافظ ہو. کیا مطلب؟ مصلحت پسند نہ ہو کہ دین پر وقت پڑا ہے، حجرے میں بیٹھا ہے. اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو بڑا مقدس انسان ہے، اس سیاست سے کیا تعلق؟ دین پر وقت پڑا ہے، اسلام پر وقت پڑا ہے، ملت پہ وقت پڑا ہے، مذہب پہ وقت پڑا ہے. وہ کہہ رہا ہے اس کا سیاست سے کیا تعلق؟ تو اس سے مکروہ سیاست اور کون سی ہے کہ علم رکھنے کے باوجود دین کی حفاظت کے لیے گھر سے باہر نہیں نکلتا. اس سے مکروہ سیاست کون سی؟ اس سے زیادہ غلط سیاست کون سی؟ سائنن لنفسہ حافظا لدینہ. جب دین پہ وقت پڑے گا یہ میدان میں ہوگا. اور آپ نے دیکھا نا ان نائبین کو، دیکھا کہ نہیں دیکھا کہ جب وقت پڑا ہے دین پر، ان کی زبان ہلی ہے اور دنیا کے معروف. اور 4تھی صفت کیا ہو؟ 3 ہو گئی نا. سائنن لنفسہ، حافظا لدینہ، مخالفا لہواه. 4تھی مطیعا لامر مولا. یہ سارے کام کس کے لیے کرے؟ اپنے مولا کی اطاعت میں کرے، اپنے مولا کے امر کی اطاعت کرے، اپنے مولا کے حکم کی اطاعت کرے. مطیعا لامر مولا، اپنے مولا کے امر کی اطاعت میں کام کرے. یہ 4 صفات ہو. فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ، بس عوام کو کیا حکم دے رہے معصوم؟ بس عوام پر لازم ہے کہ ان کی تقلید کرے، ان کے پیچھے پیچھے چلے. اس کے معنی بھی بتا دیں گے. اکثر لوگ تقلید کے معنی میں بھی الجھ جاتے ہیں، وہ الجھنے کی ضرورت نہیں، اطمینان رکھیے. ایک لغوی معنی ہوتا ہے، ایک اصطلاحی معنی ہوتا ہے، وہ سب آپ تک پہنچا دیں گے. لغوی معنی بھی، اصطلاحی معنی. آج اتنا رکھتے ہیں، زیادہ لمبا ہو گیا آپ پریشان ہو جائیں گے، اور پھر آدھا پتہ نہیں کل کا مجھے نہیں معلوم مجمع کتنا آئے گا کتنا نہیں آئے گا. اور جناب لوگ کہیں گے ہمارا مجمع بھگا دیا، اب میں کیا کروں؟ میں تو یہی پڑھتا ہوں اور 40 سال سے ایسے ہی پڑھ رہا ہوں، یہی میرا انداز ہے. پروردگار عالم آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. بس اتنا یاد ہے. ایک میں نے مثال دی ہے، ابھی اس کی تفصیل میں جائیں گے. ہر نبی، ہر پیغمبر، ہر رسول اپنا نائب جب تک نہیں چھوڑے گا دنیا سے نہیں جائے گا. اور پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سنت رسول ہو، سنت پیغمبر ہو، سنت نبی ہو، اور امام اس پہ معاذ اللہ عمل نہ کرے؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. لہذا کوئی امام ایسا نہیں جس نے نیابت کے سلسلے کو جاری نہ رکھا اپنی ظاہری حیات میں بھی اور جانے کے بعد بھی. نائب کا سلسلہ ضرور، نائب کا اعلان کر کے جاتا تھا جو بھی تھا. اگر یا تو ایسا ہوتا تھا کہ معصوم کی نیابت کا اعلان کرتا تھا، اور جب غیبت کا زمانہ آیا تو غیر معصوم. ائمہ طاہرین نے اپنی حیات ظاہری میں غیر معصومین کو مختلف علاقوں میں نائب بنا کر بھیجا. یہ شاہ عظیم کون ہے؟ شہر رے میں شاہ عبدالعظیم، جہاں جاتے کون ہے بھائی؟ کون ہے بھائی؟ نائب ہیں، امام نے بھیجا ہے. 8ویں امام کے بھی نائب ہیں، 9ویں امام کے بھی نائب ہیں. کیوں بھیجا؟ وہ تو معصوم نہیں، وہ تو امام نہیں ہے، لیکن بھیجا ہے نا ہمیں سمجھانے کے لیے کہ جو ہمارے علماء ہیں ان کے پیچھے رہنا، ان سے الگ ہٹ کے نہ رہنا. ہاں جو تقسیم بتا دیں گے، جیسے ابھی صفات بتا دی کہ ایسے علماء جن میں یہ صفات موجود ہو کہ جب دین پہ وقت پڑا ہو میدان. کیوں؟ حسین سے بڑا کوئی عالم ہے روئے زمین پر حسین کے دور میں؟ معصوم ہے، امام معصوم ہے. کوئی ہے حسین سے بڑا کوئی عابد، کوئی زاہد، کوئی مقدس کوئی ہے؟ وہ متقی نہیں ہے، وہ امام المتقین ہے. کیا ہے؟ امام المتقین. وہ امام الزاہدین، وہ امام العابدین ہے. کون اس کے مقابلے میں؟ لیکن جب دین پر وقت پڑا، بتائیے آپ میدان میں آئے کہ نہیں آئے؟ وہ بچوں کو سمیت آئے کہ نہیں آئے؟ اچھا آج پہلی محرم ہے، اب ہمیں یہاں کا نہیں معلوم، لیکن ہمارا دستور 40 سال سے یہ ہے کہ پہلی محرم کو میں فرزندان مسلم کی شہادت پڑھوں. ان بیچارے یتیم بچوں کا ذکر ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ہونا چاہیے نا. مسلم کی یتیموں کا ذکر ہونا چاہیے. ہر سال میں پہلی کو ہی پڑھ. کچھ نہیں معلوم. دیکھیے میں آپ کو بالکل سچ بات بتا رہا ہوں، کوئی تاریخ بھول کے لیا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن تاریخ نہیں.
کچھ نہیں معلوم کہ یہ بچے کتنے عرصے تک زندان میں رہے، کچھ نہیں. میں بالکل صحیح بات بتا رہا ہوں. کوئی ایسی دلیل، کوئی ایسی سند نہیں ہے کہ 15 دن رہے ہوں، کہ 1 مہینے رہ کے 1 سال رہے، کچھ نہیں. واقعہ موجود ہے، نقل کیا گیا. واقعہ یہ بتاتا ہے کہ بہت عرصہ زندان میں رہے. اور کیسا زندان تھا جس پہ ابن زیاد نے ان بچوں کو ڈالا تھا؟ زمین سے 20 میٹر یا 20 گز نیچے. اس وقت کے جو سخت ترین زندان ہوتے تھے وہ زیر زمین بنائے جاتے تھے، جہاں روشنی کا گزر نہ ہو. یعنی قیدی کو یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ دن ہے کہ رات ہے کیا، کچھ نہیں. دونوں بچے چھوٹے چھوٹے مسلم، ابراہیم اور محمد. اچھا یہ یاد رکھیے جناب مسلم کے 4 بیٹے شہید ہیں، 2 کربلا میں شہید ہیں، 2 یہ. ابھی مجلس کے اختتام پہ جب بتاؤں گا آپ کو، اس لیے میں نے کہا پہلے سے ذہن میں ڈال دوں کہ 4 بیٹے. یہ 2 چھوٹے جن کو قید کر لیا گیا، ڈال دیا گیا. اس زمانے تک قید میں ڈال کے بھول گئے، ختم. یہ بچے کیسے اندازہ لگاتے تھے نماز کے اوقات کا؟ جب زندان باندھ آتا تھا یہ معلوم تھا کہ مغرب سے ذرا سا پہلے ہی آئے گا ہمیں کھانا دینے کے لیے. وہ خیر کھانا کیا ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ. تو اس سے اندازہ کرتے تھے، اس سے اپنے لیے نماز کے اوقات کو مقرر کیا ہوا تھا. اہل بیت کے خاندان کے بچے ہیں نا، مومنوں اپنے بچوں کو اس طرف راغب کرو. ہر بچے نے کربلا میں، ہر بچے نے یہ درس دیا ہے. میں بتاتا ہوں بھیا، ہر بچے نے درس دیا. دونوں بچے اس سے اوقات معین کرتے، تعین کرتے تھے اوقات کا. یہ بات نماز کا دونوں نے ایک دن آپس میں میٹنگ کی، تب تک ایسے چلے گئے. آج جب یہ آتا ہے دروغہ، اسے بات تو کر کے دیکھیں. جب وہ آیا جانے لگا کہ بھائی ایک بات تو سمجھا. کہو کیا بات؟ بتاؤ کیا تم محمد عربی کو پہچانتا ہے؟ تم کہتے کیسی باتیں کر رہے ہو؟ رسول ہے، اس کا کلمہ پڑھتا ہوں، میں مسلمان ہوں. اچھا کیا ان کے بھائی علی کو بھی پہچانتا ہے؟ ڈرتے ڈرتے پوچھا، یہ نام لیا، علی کو پہچانتا ہے؟ علی کا علی ابن ابی طالب کی بات کر رہے ہو؟ کہا ہاں میرا مولا ہے، میرا سید ہے، میرا سردار ہے. آپ حیرت زدہ ہو گے، وہ تو ابن زیاد کا نام. نہیں ایسا نہیں ہوتا تھا. بیچارے سیدھے سادے سپاہی جن کو کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا تھا، بعد میں جب حقائق معلوم ہوتے تو اپنی جان قربان کرتے تھے. اس کو کچھ نہیں معلوم تو اپنی نوکری کر رہا ہے، اسے کیا پتا کیا ہو رہا ہے. کہ میرا مولا ہے، میرا آقا ہے، میرا سردار ہے. اب ہمت بڑی کہ یہ بتا جعفر کو بھی پہچانتا ہے، عقیل کو بھی پہچانتا ہے. وہ ایک ایک کا نام ہے. وہ حیران ہو کے آخر میں کہتے ہیں آخر تم ہو کون؟ یہ سارے نام کہاں سے لے رہے ہو؟ کہ سن، ہم رسول خدا کے پوتے، ہم حیدر کرار کے پوتے، ہم جعفر طیار کے پوتے، ہم عقیل کے پوتے، ہم مسلم کے بیٹے ہیں. ہم پر احسان کر، ہمیں رہا کر. ہم مدینے جائیں گے اپنے چچا حسین کے پاس، تجھے بہت بڑا انعام دلائیں گے. ان بیچاروں کو معلوم ہی نہیں کہ حسین شہید کیا جائے. داروغہ سمجھ گیا ان کو کچھ نہیں معلوم ہے. بچوں کو قدموں میں گر پڑا، کہتے مجھے معاف کر دو، آج تک مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم مسلم کے یتیم ہو. اب میرا کچھ بھی ہو میرے ساتھ، اب تم جاؤ، رات کی تاریکی میں نکل جاؤ، صبح ہونے سے پہلے کوفے سے دور نکل جانا، پکڑ لیے جاؤ گے، مار دیے جاؤ گے. بچے اس کا شکریہ ادا کر کے جانے لگے. پھر دامن تھام لیا کہ دیکھو اب میں مار دیا جاؤں گا، میں قتل کر دیا جاؤں گا، مجھ سے ایک وعدہ کرو، قیامت کے دن میری شفاعت کرو. کتنا یقین ہے اسے بچوں کی شفاعت پر، اور بچوں کو کتنا یقین ہے اپنے اس حق پر، حق شفاعت، کہ ایسے اس نے کہا میرے وعدہ کرو قیامت کے دن میری شفاعت کرو گے. بچوں نے بھی ہاتھ تھام کے کہا اطمینان رکھ، جنت میں قدم بھی نہیں رکھیں گے تیرے بغیر. اس کو بھی یقین ہے ان کی شفاعت کا، انہیں بھی یقین ہے کہ ہمیں حق شفاعت. نکل گئے رات کی تاریکی. لیکن تقدیر میں تو کچھ اور لکھا تھا نا. کافی دور چلے گئے، 50-60 کلومیٹر دور چلے گئے، لیکن اطراف سے نکل نہ پائے. یہ جہاں آج قبریں ہیں نا دونوں معصوم بچوں کی، معلوم ہے نا آپ کو، مسیب میں جو کرنے گئے زیارت انہیں معلوم ہے، اور جو نہیں گئے پروردگار سب کو توفیق دے زیارات میں. اور ناچیز کے لیے انہی نے ایک بار مجھ پہ کرم کیا، اوروں پہ بھی بہت پہ کیا ہوگا، تو ایک انعام دیا مجھے کہ انہوں نے دروازہ کھول دیا. میں نیچے گیا، اصلی قبروں کی زیارت بھی کر کے آیا. بہت عجیب، وہاں جا کے عجیب کیفیت ہو جاتی ہے. معصوم بچوں کی قبریں نہیں، وہ اصلی قبریں جو نیچے بنی. خیر بہرحال یہ مسیب کے مقام پہ بیچارے بھٹکتے رہے. جب صبح قریب ہونے لگی تو یہ مسیب کے مقام پہ پہنچے. فرات بہ رہا ہے، دریا فرات وہاں سے بہ رہا ہے. جو گئے انہوں نے دیکھا ہے
تو وہاں پر انہیں نماز ادا کی فجر کی، درخت پہ چڑھ گئے کہ دن بھر اس پہ چھپے رہیں گے، جب رات کی تاریکی ہوگی پھر جائیں گے، پھر مدینے کا سفر کریں گے۔ بس ابھی سورج طلوع نہیں ہوا لیکن صبح کی سفیدی نمودار ہو رہی، اور حارث کی زوجہ جو مومنہ ہے، میں نے ڈھونڈا نام، مجھے ملا نہیں، اگر ہے کہیں تو مجھے نہیں معلوم، وہ مومنہ کی کنیز اس جوہر پہ پانی بھرنے آئی ہے، درخت کے نیچے ایک تالاب ہے، پانی بھرنے آئی، جو ہی پانی بھرنے لگی دیکھا کہ جو چاند سے چہروں کا عکس، حیران ہو، کہتی ہے میں نے ایسے چہرے اس سے پہلے اس علاقے میں اتنے حسین، کس مملکت کے شہزادے ہو تم؟ نیچے اترو بچوں، امان ہے تمہیں، امان دیتی، نیچے آؤ بچے، نیچے کہ مومنہ بس ہم پہ ایک احسان کر، ہمیں مدینے کا راستہ بتا کر۔ وہ کہتی ہے آخر تم ہو کون، تعارف تو کراؤ، کہ ہم مسلم کے یتیم ہیں، ابن زیاد کی قید سے فرار ہو۔ گھبرا کے کہتی دیکھو دن ہونے والا ہے، سورج طلوع ہونے والا ہے، تم نہیں نکل سکتے، میری مومن، میری مالکن مومنہ ہے، پناہ دے گی، آؤ میرے ساتھ، جلدی جلدی لے کے گئی دونوں کو۔ جیسی زوجہ حارث کو معلوم ہوا کہ مسلم کے یتیم ہیں، مہمان نوازی میں مشغول ہو گئی۔ انہیں معلوم کتنے دن سے زندان میں تھے، انہیں نیا لباس دی، ان کے لیے بہترین غذا تیار کی، بچے نہائے دھوئے، نیا لباس پہنے۔ کہتی اطمینان رکھو، کل ایک قافلہ جانے والا ہے مدینے، تمہیں اس قافلے کے ساتھ بھیج دوں گی، میرا سلام کہہ دینا مدینے میں میرے شہزادے کو، میری آقا زادی زینب کی خدمت میں اس کنیز کا سلام پہنچا دینا۔ جب شام ہوئی تو کہتی ہے مجھے معاف کر دینا، رات بھر کے لیے تمہیں اس کمرے میں بند کروں گی، اس کوٹری میں بند کروں گی، کیونکہ میرا شوہر ابن زیاد کا ملازم ہے، مجھے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو اس کو علم ہو جائے، انعام کے لالچ میں تمہیں ابن زیاد کے حوالے کر دے۔ دونوں بچوں کو اس کوٹری میں جو استعمال میں نہیں تھی، کوٹری میں بھیجا اور باہر سے اس نے تالا ڈال دیا۔ رات کو دیر سے اس کا شوہر آیا، حارث ملعون آیا، پوچھا اس نے دیر کیوں ہوئی؟ وہ کہتا ہے کہ مسلم کے بیٹے قید سے نکل کے فرار ہو گئے، ابن زیاد نے بہت بڑا انعام رکھا ہے، سارا دن ڈھونڈتا رہا، ہاتھ نہیں لگے۔ یہ مومنہ کہتی ہے چھوڑ کیوں رسول خدا کا دل دکھاتا ہے، چھوڑ ان دونوں کا پیچھا۔ کھانا وانا کھایا، سو گیا۔ عزادارو ادھر یہ ہوا کہ رات کے ایک پہر چھوٹے بھائی کی آنکھ کھلی، بڑے بھائی کا شانہ ہلاتا ہے، بھیا اٹھو بھیا اٹھو۔ تو بڑا بھائی اٹھا، کہتے بھیا میں نے خواب دیکھا ہے۔ بڑے بھائی نے پوچھا کیا خواب دیکھا؟ میں نے خواب میں رسول خدا کو دیکھا۔ ہمارا بابا رسول خدا کی خدمت میں پہنچا ہے اور رسول خدا پوچھ رہے ہیں مسلم میرے بچوں کو کہاں چھوڑ آئے؟ ہمارا بابا مسلم رو رو کے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ کے رسول میرے دونوں معصوم بچے ظالم کی قید میں، ابن زیاد کی قید۔ اللہ کے رسول نے ہمارے بابا کو سینے سے لگا کے کہا مسلم اطمینان رکھو، ابھی تھوڑی دیر میں تمہارے بچے تمہارے پاس پہنچے۔ بڑا بھائی کہتا ہے کہ بھیا میں نے بھی یہی خواب دیکھا۔ دونوں کو اپنی شہادت کا یقین ہوا اور ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کر گریہ زاری شروع کی۔ گریے کی آواز بلند ہوئی، حارث ملعون کی آنکھ کھلی، تلوار اٹھا کے کہتا ہے یہ بچوں کے رونے کی آواز کہاں سے آتی ہے؟ مومنہ گھبرا کے کہتی کہ ہمسائے میں کسی کے بچے روتے ہیں، کہ نہیں یہ آواز میرے گھر سے آتی ہے۔ تلوار لے کر آگے بڑھا اس کوٹری کی طرف، تلوار کے وار سے قفل کو توڑا، ٹھوکر مار کے دروازہ کھولا، اندر سے داخل ہوا تو دونوں معصوم بچے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالے، پس غصے میں آگے بڑھا، ٹھوکروں سے مارنا شروع کیا، سر پر، چہرے پر، یہاں تک کہ مقتل میں لکھا ہے کہ بچوں کے چہرے لہو لہان ہو، کتنے ہی بچوں کے دندان مبارک ٹوٹ گئے۔ شہید مارتا جاتا ہے اور چیختا جاتا ہے کہ میں سارا دن تمہیں ڈھونڈتا رہا مسیب اور کوفے کے اطراف میں، اور تم وہاں میرے گھر میں چھپے ہو، میرے گھر میں پناہ لیے ہوئے ہو۔ رسی سے باندھا ان معصوم بچوں کو اور غلام کو لے کر چلا کہ میں تمہیں ضرور قتل کروں گا ساحل پر۔ وہاں سے بس اتنی تھوڑا سا فاصلہ نکلا ساحل پر، اس کی بیوی اس کے پیچھے پیچھے ہاتھ جوڑ دی، میں نے امان دی تھی معاف کر دے، ان بچوں کو چھوڑ، میں تجھے دوں گی جو ابن زیاد نے انعام رکھا کہ نہیں، انعام کے ساتھ ساتھ مجھے اس کی قربت بھی نزدیک، اس کی نزدیکی بھی چاہیے، مجھے اس کی قربت بھی چاہیے، مجھے اس کی تعریف بھی چاہیے۔ آیا ساحل پہ، اپنے غلام کو حکم دیا قتل کر دے ان کو،
غلام تلوار لے کر آگے بڑھا، بڑے بھائی نے دیکھ کر کہا بلال کی قوم سے ہے، بلال حبشی کی قوم سے۔ وہ حیران ہو کر کہتا ہے تم کیسے جانتے ہو بلال کو؟ کہا ہم نے دیکھا نہیں لیکن سنا ہے کہ ہمارے جد رسول خدا کا مؤذن تھا، رسول خدا کا مؤذن۔ کہا تم رسول خدا کے گھرانے؟ کہا ہاں، ہم عقیل کے پوتے ہیں، ہم علی کے پوتے ہیں، جعفر کے پوتے ہیں، ہم رسول خدا کے پوتے ہیں۔ بس یہ سننا تھا۔ اس غلام نے تلوار پھینکی، دوڑ کر نہر میں چھلانگ لگا دی۔ یہ کہتا ہوا بھاگا کہ بس یہ ظلم نہیں کر سکتا کہ رسول خدا کے بچوں پہ تلوار چلاؤ۔ جھنجھلا کے بیٹے سے کہا قتل کر ان کو۔ بیٹا آگے بڑھا، ماں نے چلا کر کہا دودھ نہیں بخشوں گی۔ بیٹا تلوار پھینک کے پیچھے ہٹ گیا۔ اب جب جھنجھلا کر آگے بڑھا تلوار اٹھا کے، تو بچوں نے کہا ٹھہر، عربوں کا قاعدہ ہے 3 باتیں رکھی جائے تو 1 مانگتے۔ کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا ہمیں مدینے پہنچا دے، جو تو چاہے گا وہ مانگا انعام دلوائیں گے۔ کہا نہیں ہو سکتا۔ کہ اچھا پھر ابن زیاد کے پاس لے چل، وہ جو فیصلہ کرے۔ کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اب سنیے جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں، ان بچوں کو امانت دینا چاہ رہا ہوں، میرے پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے بچے یہ سب مجلسوں میں آتے ہو، تمہارے ماں باپ کے لیے دعائیں ہیں کہ جنہوں نے تمہیں فرش ادا کا راستہ دکھایا ہے۔ سنو، تمہارے لیے آج کی مجلس ہے۔ بس یہ بچے کہتے ہیں سن، تیسری بات، بس اتنی مہلت دے دے کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھیں۔ یہ ہے عقیل کی، یہ ہے عقیل کی اولاد، یہ ہے ابو طالب کی اولاد۔ اتنی مہلت دے دے ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ کہ اب جانتے ہیں اب شہادت قریب، لہذا نماز، سجدہ سجدہ سجدہ۔ جب سجدے میں گئے، اس مظلوم نے سجدے کی حالت میں بڑے بھائی کی گردن پہ وار کیا، سر تن سے جدا ہو گیا۔ اپنے ساتھ ایک بوری لایا تھا، تھیلا لایا تھا، سر کو اس میں رکھا اور جسم کو نہر کی لہروں کے حوالے کر دیا۔ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کا سر قلب ہوتے دیکھا، اس کے خون میں کروٹیں بدلنے لگا، خون میں کروٹیں بدلنے لگا، اور چلا کر کہتا ہے بھائی مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ ادھر چھوٹے بھائی نے یہ کہا، ادھر بڑے بھائی کا بے سر کا لاشا سطح آب پہ ٹھہر گیا، پانی کی سطح پہ ٹھہر گیا۔ پس ابھی یہ کروٹیں لے رہا تھا، اس ملعون نے دوسرا وار کیا، چھوٹے بھائی کے سر کو بھی تن سے جدا کیا، سر اپنے پاس رکھا، جسم کو نہروں کے حوالے کیا، نہر کے حوالے کیا۔ پس یہ بے سر کے لاشیں ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے، تہے آپ بیٹھ گئے۔ میں نے بھی ختم نہیں کی بات، جانتے کیا ہوا اس کے بعد؟ صبح ہوئی، صبح ہونے کے بعد مسیب کے کسان نکلے، اور جب ساحل کے پاس سے گزرنے لگے اپنے کام کاج پر جانے کے لیے، کھیتوں میں جانے کے لیے، کیا دیکھا؟ کوئی بیوی ساحل پر بیٹھی رو رہی، سر سے پیر تک سیاہ چادر میں ملبوس، زاروں قطار رو رہی ہے۔ کسان آگے بڑھے، آگے بڑھ کر کہا بی بی کیا آپ کا کوئی قیمتی سامان گر گیا؟ ہم نکال دیں۔ کہا ہاں، حارث ملعون نے میرے بچوں کو قتل کر کے پھینک دیا، میری مدد کرو، میرے بچوں کے لاشوں کو نکال دو۔ کسان اترے، دونوں بچوں کے بے سر کے لاشیں نکال کے ساحل پر لٹا دیا، دونوں جسموں کو دیکھا۔ کیا دیکھتے ہیں؟ وہ بی بی درمیان میں بیٹھ گئی، کبھی سر ایک کے سینے پہ رکھ کے روتی ہے، کبھی دوسرے کے سینے پہ سر رکھ کے روتی ہے۔ کسانوں کو خطاب کر کے کہتی ہے تم نے میری مدد کی، میرے بچوں کے لاشیں نکالے نہر سے، میں جنت میں تمہاری شفاعت کروں، میں جنت میں تمہاری شفاعت، میں محشر کے دن تمہاری شفاعت کروں گی، میں تمہاری جنت کی ضامن ہوں۔ وہ حیران ہو کر کہتے ہیں بی بی آپ ہیں کون جو اتنے اطمینان سے ہمیں جنت کی بشارت دے رہی ہیں؟ نظروں سے اوجھل ہونے سے پہلے اس سیاہ پوش بی بی نے کہا ارے میں کوئی اور نہیں، تمہارے رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا ہوں، اور یہ میرے مسلم کے یتیم ہے۔ بس آخری جملہ سنتے جاؤ، عزادارو انصاف سے بتاؤ، انصاف سے بتاؤ، جب عباس کے بازو قلم ہوئے کربلا میں فاطمہ زہرا تھی کہ نہیں تھی؟ مادر حسین تھی کہ نہیں تھی؟ جب قاسم کا لاشا پامال ہوا مادر حسین تھی یا نہیں تھی؟ جب علی اکبر کے کلیجے میں برچھی کا پھل لگا حسین کی ماں وہاں تھی کہ نہیں تھی؟
جب اون محمد گھوڑے سے گرے، فاطمہ زہرا سرہانے موجود، جب علی اصغر کے گلے میں تیر لگا، فاطمہ زہرا اپنے بیٹے کے ساتھ موجود۔ ارے جب حسین کا گلا کاٹا جا رہا تھا، فاطمہ زہرا تھی یا نہیں تھی؟ اب انصاف سے بتاؤ، کیسے ہو سکتا ہے کہ کربلا میں اپنے ہر بچے کے سرانے ہو اور مسلم کے یتیم قتل کیے جائے، حسین کی ماں وہاں پہ موجود نہ ہو؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك.